جو ویلی کے لوگ ہیں, جو وادی کے لوگ ہیں, وہ جو پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ان کے دلوں پر کیا گزرے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جناب سب کچھ ختم. مزید ویڈیو دکھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس امپورٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کاروں نے کشمیریوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے. کل تک عمران خان کی حکومت اس بات پر ڈٹی ہوئی تھی کہ جب تک بھارت کشمیر میں اپنے غیر قانونی اقدام کو واپس نہیں لیتا تب تک پاکستان بھارت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی تجارت کرے گا. لیکن اس امپورٹڈ حکومت اور ان کو لانے والوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ کشمیریوں پر کیا گزرے گی. بلاول بھٹو نے بھارت جانے کا فیصلہ کیا اور آگے سے بھارت نے انکار کر دیا ہے کہ آپ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے, ہم آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کریں گے. اس سے بڑی لعنت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جہاں آپ بھاگ کر جانا چاہتے ہیں انہوں نے آپ کو اپنے ملک میں داخل ہونے سے روک دیا ہے. اس امپورٹڈ حکومت نے پاکستان کی اور کتنی جگ ہنسائی کروانی ہے. سمیع ابراہیم نے اس پر بہت خوبصورت تجزیہ کیا ہے, آپ بھی ملاحظہ کریں. دیکھیں بلاول بھٹو صاحب گوا جا رہے ہیں. بھائی آپ گوا کانفرنس میں شرکت کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ پاکستان نے اتنا عرصہ جو مذاکرات نہیں کیے, جو ان کے تعلقات جو سرد مہری کا شکار تھے ہمارے اپنے ہاسٹائل نیبر کے ساتھ, اس کی وجہ یہ تھی کہ جو انہوں نے سٹیٹس چینج کیا تھا ویلی کا 2018 میں, وہ بنیادی طور پر مطلب ایک ایسی پاکستان نے صاف طور پہ کہہ دیا تھا کہ جب تک آپ پرانا اس کا وہ جو سٹیٹس ہے وہ بحال نہیں کریں گے, جو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, تو ہم آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے. ایک پرنسپل سٹینڈ لیا اور اس کے بعد کوئی جو ہے وہ گفتگو نہیں ہوئی. اب یہاں پر جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے وہاں پہ ایک ٹریڈ کمشنر جو ہوتا ہے, ٹریڈ کونسلر, اس کی وہاں پر کر دی, تعیناتی کر دی دلی میں کہ جی تجارت ہم بڑھائیں گے. وہ بھائی آپ ایک لیوریج لے رہے تھے ان پر, آپ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کم از کم آپ نے جو غلط کیا اس کو تو آپ پیچھے ہٹیں. اور جو ویلی کے لوگ ہیں, جو وادی کے لوگ ہیں, وہ جو پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ان کے دلوں پر کیا گزرے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جناب سب کچھ ختم. اب ایک سوال میں کر رہا ہوں, جس طرح یہ ابھی کہا جاتا ہے قومی سلامتی کمیٹی میں کہ جی وہ افغانستان کے اندر جو طالبان کی حکومت تھی اور وہ جو سارا معاملہ اس وقت پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا وہ غلط تھا, اور پھر جو تحریک طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے وہ بھی غلط تھے, تو اس وقت تو جو پاکستان کی عسکری قیادت ہے وہ اس میں شریک تھی اور انہوں نے ہی سب کچھ کیا تھا, یہ کوئی پولیٹیکل ڈیسیژن تو نہیں تھا. تو اب اس کو سوال کیا جا رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو, غور کر لیں پھر اس کو سوچ لیں, ایسا نہ ہو کہ ابھی جو آپ یہ پالیسی بنا رہے ہیں گوا جائیں, وہاں جائیں, تعلقات شروع کر لیں, کل ہمیں یہ کہنا پڑے خدا نہ خواستہ کہ یہ پالیسی بھی غلط تھی. لیکن جو فواد چودھری کا بیان ہے کہ اس سے ہم آئسولیٹ, ہم اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم کتنے آئسولیٹ ہیں. نہ سعودی عرب نے پیسے دیے ہیں, نہ UAE نے پیسے دیے ہیں, اور ہم کسی طرح کی کوئی بات منوائے بغیر, کسی طرح کی, میں چلے یہاں پر کہتا ہوں کو فیس سیونگ کے بغیر آپ جناب چلے گئے ہیں, وہاں پر جا رہے ہیں گوا, تو کیا اس سے میسج ملے گا؟ ایک انتہائی وہ میسج جو نہیں جانا چاہیے تھا. جو ہمارے بھائی ہیں وہاں پر اس خطے میں, وہ کیا سوچیں گے؟ کیا ان کے دلوں کو دکھ نہیں ہوگا, ان کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا کسی نے ان کی دکھ تکلیف کو دیکھا؟ اور پھر جو ہماری خارجہ پالیسی کی شہرگ ہے اس پر اتنا بڑا ڈیسیژن کوئی کسی سے پوچھا نہیں, کوئی کسی سے بات نہیں ہوئی. بہت ہی یہ سیڈ سچویشن ہے. اور ابھی خبریں آ رہی ہیں جی کہ وہ نواز شریف صاحب ملے ہیں محمد بن سلمان سے وہاں پر, اور مریم نواز بھی تھی. تو میں اس کی بھی آپ کو حقیقت بتا دیتا ہوں. مجھے جو میرے سورسز نے بتایا کہ کیونکہ شہباز شریف صاحب نے جانا تھا, اور سعودی حکمران جو ہیں ان کی یہ ایک روایت ہے کہ وہ عید ملتے ہیں جو کہ معزز مہمان وہاں پر آیا ہو, اور ظاہر ہے پاکستان ایک بہت برادر ملک ہے سعودی عرب کا. تو ایک جو شہباز شریف صاحب سے ملاقات تھی, یہ حکومت پاکستان مسلسل اس کوشش میں تھی, بڑے پچھلے 3-4 دنوں سے بڑی ہیکٹک یہ کوشش تھی کہ کیونکہ شہباز شریف صاحب کو نہیں آ رہے, وہ تو یہاں پر پھنس گئے.